السلام علیکم ویئرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم پھر قرآن کے حوالے سے ایک ٹاپک لے کر آئے ہیں، اور وہ بہت پاپولر، جدید اور کہنا چاہیے کہ لوگوں کے بڑی دلچسپی کا جو مظہر ہے وہ ہے ڈی این اے۔ تو ڈی این اے کیا ہوتا ہے؟ ڈی این اے قرآن میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ بے شک قرآن سائنس کی معلومات سے بھی بھرپور ہے، اور اس پہ تحقیق بہت زمانے سے چلی آ رہی ہے اور آج بھی جاری ہے۔ کیسے کہاں آیا؟ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، اس کے علاوہ اور سی صورتوں میں مختلف آیات آئی ہیں، اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے جب قرآن اترا تو ایسی باتیں تھیں آج سے 1450 سال پہلے کہ لوگ اس وقت آج یقین نہیں کرتے تو اس وقت کیسے کرتے؟ کفار مکہ مذاق اڑاتے تھے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ارے بھائی سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اس طرح مذاق اڑاتے تھے۔ تو جب یہ آیتیں اتری کہ اللہ تعالیٰ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، تو انہوں نے تو سر پکڑ لیا، اور پھر اس قدر بدتمیزی کی، اس قدر تب مضحکہ خیز قسم کی باتیں کی ہیں کہ رسول ہم گزر رہے ہیں تو آوازیں کس رہے ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ نا سمجھ لوگ تھے بالکل، جو بعد میں ایمان لے آئے اللہ نے ان کو بچا لیا، اور جو نہیں لائے وہ تو عذاب کا مزہ ابھی سے چک رہے ہیں، اور قیامت میں تو پھر جہنم میں جانا ہی ان کا۔ لیکن جو کر گئے اس کو ہم دوسرے نظریے سے دیکھیں کہ عام انسان جب سنے گا، وہ بھی ایسے زمانے میں جب کوئی ٹیکنالوجی نہیں، کوئی سائنسی ترقی نہیں، وہ کیسے سے یقین کرے گا کہ مرا ہوا انسان جس کا گوشت پوست سب گل سڑ جائے، ہڈیاں بوسیدہ ہو کے ٹوٹ پھوٹ کے مٹی ہو جائیں۔ کئی بوسیدہ آپ دیکھیں کہ پرانی شکستہ قبروں کو جب دوبارہ سے ڈگنگ کی ہوتی ہے اور دوبارہ سے وہ کرتے ہیں تو بالکل کچھ ہڈیاں بچی ہوتی ہیں، وہ بھی خاک میں لت پت، ڈسٹی، خشک۔ تو انہوں نے کہا یہ ہم کیسے اس میں سے کھڑے ہو جائیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم ایسے ہی کھڑا کریں گے جیسے کہ مہ برساتے ہیں، یعنی جب بارش برستی ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اب اس پہ سائنسی تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ بھئی ایک خالی زمین ہے، کچھ بھی نہیں اس میں، کیسے فصل اگاتی ہے جب بارش کا پانی برستا ہے۔ تو بارش کا پانی جب برستا ہے وہ پانی بھی خاص ہے، بجلی چمکتی کڑکتی ہے تو وہ مینیور بڑی زبردست کھاد بن جاتا ہے، پھر وہ آلریڈی وہ ڈسٹلڈ واٹر ہوتا ہے کیونکہ اسٹیم سے دوبارہ پانی بنتا ہے۔ تو جب وہ مردہ، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو مردہ زمین ہے، تو مردہ زمین سے مراد یہ نہیں کھیتی باڑی نہیں اگ رہی، مردہ زمین سے جو اللہ تعالیٰ نے مراد دی اس کا مطلب ہے کہ اس میں پہلے کبھی کوئی اجناس اگتے تھے، کوئی سبزیاں پھل کچھ اگا تھا، اب وہ مر گئے، پودے ختم ہو گئے، گل گئے، لیکن ان کے اندر ان کے کہیں پرانے بیج یا کوئی ایسی چیز رہ جاتی ہے کہ بعد میں جب پانی جب برستا ہے تو دوبارہ سے کھل اٹھتے ہیں اور زمین سے وہ پودے نکل آتے ہیں۔ آف کورس ایسا ہی ہے، ورنہ ایسے کیسے نکل آئے گا سوائے گھاس کے؟ گھاس تو ایسی نکل آتی ہے، تو گھاس کی کہیں نہ کہیں جڑیں موجود ہوتی ہیں، روٹس سوکھی ان میں سے اللہ تعالیٰ پہ پانی ڈال کے اس کو بارش کا اس پہ سوکھا دیتا ہے۔ تو یہ طرح سے دیکھا جائے تو پودوں کا جو ہے وہ جس طرح بیج سے نکل آتے ہیں، تو ڈی این اے جو ہے وہ انسانوں اور جانوروں کا بیج ہے، سیڈ ہے، اور یہ آج تحقیق ہو گئی کہ ڈی این اے کے اندر سب کچھ موجود ہوتا ہے کہ آبا و اجداد ان کی بیماریاں کون سی تھی خاندان میں، اور ہر شخص کا ڈی این اے فنگر پرنٹس جو ہیں سب کے علیحدہ ہیں، سب کے۔ اسی طرح سے ڈی این اے بھی ہر انسان کا علیحدہ ہے، اسی لیے آج حادثے ہوتے ہیں، کچھ ہوتا ہے باڈی مسخ ہو جاتی ہے، چہرہ مسخ ہو جاتا ہے، پہچانا نہیں آتا، تو ڈی این اے سے پہچان ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بھی بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا، بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہے، تو جان لیں کہ ڈی این اے جو ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا ہے، یعنی ہمارے گوشت میں نہیں، خون میں نہیں، خالی کھال اوپر ہی جو باریک سی کھال ہوتی ہے جو ڈیڈ ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، ہمارا ناخن، ہمارے بال، ان سب میں ڈی این اے ہوتا ہے۔ تو قبر کا مطلب قبر میں چلے جائیں گے، گل سڑ ختم ہو جائیں گے، تو کہیں نہ کہیں ان کا ڈی این اے ہوتا ہے جو نہیں ختم ہوتا، مرتا۔ جیسے ہم نے جوراسک پارک جو فلم دیکھی،
اور اس پہ پوری تحقیق کر کے بنائی گئی کہ ایک مچھر نے ڈائناسور کو کاٹا اور وہ خون پیا اور جا کے بیٹھا، ایک جو ہے وہ گوند تو آگے درخت کی اس پہ گر گئی، اس میں وہ بند ہو گیا اور فوسل بن گیا، اور کروڑوں سال بعد جب نکلا تو اس بلڈ جو سک کیا تھا اس نے ڈائناسور کا، اس سے ڈی این اے نکالا گیا۔ ڈی این اے ختم نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے انسان کے ڈی این اے سے جن کو دفن کر دیا گیا، یا جو دفن ہو گئے یا سمندروں میں غرق ہو گئی لاشیں ان کی، وہی ان کا مر گیا، یا برف میں دھنس گئے، مٹی میں دھنس گئے، خود ہی سے حادثات ہو جاتے ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہو گئی، مختلف طریقے سے انسان ہوتا ہے، تو وہ ڈی این اے اس جگہ پہ کہیں نہ کہیں رہ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی ڈی این اے سے اس کا جسم دوبارہ بنا کے کھڑا کر دیں گے، ایسے کہ بیبی ڈائناسور کا بتایا گیا تک بنا ہے۔ جب انسان یہ تحقیق کر کے بنا سکتا ہے، اور یہ ریئل ریسرچ ہے، ڈاکٹر رچرڈ سیڈ جو تھے جنہوں نے کلوننگ کی تھی، اور 40 تجربوں میں سے ایک تجربہ کامیاب ہوا تھا، جو بھیڑ تھی، ایک شیپ تھی، اس کا نام ڈالی رکھا تھا، یہ 90s کی بات ہے، 1991 کی۔ تو ڈاکٹر رچرڈ سیڈ کی تحقیق جو کلوننگ کی، تب کلوننگ کے بعد پابندی لگے گی، بہت سارے انسان، بہت ساری چیزیں بنائی جائیں گی۔ آج کل جانور کلون کر کے بنائے جا رہے ہیں تاکہ غذائی ضرورت پوری کی جا سکے، لیکن انسانوں کے لیے سختی ہو گئی۔ اب کسی نے کلون کیا ہو تو کیا ہو، جیسے جاسوسی اور ڈیٹیکٹیو جو موویز ہیں اس میں دکھایا جاتا ہے کہ کلونڈ آدمی چلا آ رہا ہے، ایز اٹ از اس کی فوٹو کاپی۔ تو جب انسان سائنسی اس سے یہ سب کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور بنانا نئے سرے سے سب سے مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم تھے ہی نہیں، ہم نے تمہیں بنا دیا، کریٹ ہی کر دیا، ایسا کریٹ کیا زبردست، ہر چیز نوک پلک روز آپ کے پور پور صحیح کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن جب دوبارہ جی کھڑے ہوں گے، تو کن کہیں گے اور فیکون، یعنی ہو جا اور ہو جائے گا۔ وہ قیامت دن ہوگا جب دوبارہ سور ہوئے گا، دوبارہ زندہ ہوں گے، تو وہ ڈی این ایز ان کو کھڑا کریں گے۔ اچھا اب آتی بات، چلو بھائی سب دفن ہو رہے ہیں، جو لوگ کسی شکل میں بدل گئے، یعنی کہ ان کے اندر وہ یعنی کہ تو جو لوگ جلا دیے جاتے ہیں، جیسے چائنیز ہیں، اور جاپان میں بھی ایسی ہوتا ہے، اور ہندوؤں کے یہاں انڈیا میں بہت ہے کہ وہ جلا دیتے اپنے مردوں کو، تو بھی جلی ہوئی چیز کیسے ملے گی؟ وہ تو جل کے راکھ ہو گیا، بال بھی جل گئے، سب کچھ جل گیا، ہڈیاں بھی جل گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ان کو بھی کر لیں گے، تم جلا دو گے تب بھی ہم کھڑا کر لیں گے۔ آج کی سائنس کی تحقیق سے ہوا سارا ثابت کہ جو بھی شخص کتنے عرصے بھی زندہ رہا، کبھی تو اس کے بال کٹے ہوں گے، کبھی تو ناخن کٹے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ اس نے آپریشن کچھ ایسی چیز کرائی ہو، تو اور کچھ چیزیں نکال کے پھینک دیتے ہیں، زمین میں دفن کر دیتے ہیں، تو وہ ڈی این اے رہ جاتا ہے۔ تو اس کے ان بالوں سے، ان کے ناخنوں سے، ان کی ہر چیز سے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک غسل دیتے ہیں، آپ غسل دیتے ہیں پانی میں، آپ کے جو اوپر کی ہماری اسکن ہوتی ہے وہ ساری جھڑتی ہے، نکلتی ہے، وہ پانی میں چلا گیا اور محفوظ ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ کسی نہ کسی شکل میں ہر شخص کی ڈی این اے یعنی اس کے بیج محفوظ کر لیتا ہے، اور انہی سے قیامت کے دن جی کھڑا کرے گا۔ اللہ کے لیے دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہوا، ایسے ہی شخص دوبارہ بنا سکتے ہیں بغیر ڈی این اے کے، لیکن ایک سسٹم اللہ نے رکھا ہے کہ انسان دیکھے، پڑھے اور سمجھے۔ اگر درخت ہوتا ہے، درخت ایسے بھی جیسے جنت میں درخت ہوں گے سونے چاندی کے، اور ایک ہی درخت میں لاکھوں میوے لگے ہوں گے، لاکھوں قسم کے پھل، اور وہ ابھی سے لگے ہوں تر و تازہ، نہ سڑتے نہ گلتے نہ بڑھتے نہ کم ہوتے، پکے پکائے تیار ہیں اور انتہائی لذیذ۔ تو بھائی وہاں فوٹو سینتھیسس تو نہیں ہو رہا، جو پروسیس ہوتا ہے کھانا اپنا گلوکوز بناتا ہے سورج کی روشنی میں، درخت پتوں کی موجودگی میں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ، پانی وغیرہ جو ہم نے سائنس میں پڑھا ہوا ہے۔ تو سسٹم یہ بنایا اس لیے دنیا میں ہے کہ انسان دیکھے، تحقیق کرے، جب پڑھے تو پھر سمجھے، تو جانے کہ کوئی تو ہے اس کے پیچھے جس نے یہ سسٹم بنایا ہے۔ ہم اندر سارے اعضاء ہیں، ہم اس کے بغیر بھی جی سکتے تھے، جیسے تربوز کاٹے سیدھے سمپل پلپ ہوتا ہے اندر گودا، ہم ایسے بھی ہو سکتے تھے، پھر بھی ہم جیتے جا سکتے تھے، لیکن اللہ نے سسٹم بنایا، دل ہے، پھیپڑا ہے، سارے آرگنس انسائڈ انٹرنل، اور سرکولیٹری سسٹم ہے، ہارٹ بیٹ ہو رہی ہے، پمپنگ ہو رہا ہے لنگس کا، آکسیجن جاری آ رہی ہے۔ سسٹم بنایا کہ انسان دیکھے، تحقیق کرے، سمجھے کہ کوئی جینیس، انتہائی جینیس زبردست خالق موجود ہے جس نے سب بنایا۔ ایسے خود سے کچھ نہیں بنتا، مر جاتے ہیں تحقیق کر کے، یہ ہو جائے، وہ پتہ چل جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، یہ بنا لے، وہ بنا لے، اور اتنی بڑی کائنات اور سارے سیارے، سورج، سولر سسٹمز، یونیورس، اور دریا، پہاڑ، اور واٹر سائیکل، ایوری تھنگ
it is created itself, how can be possible? It's really a stupid kind of idea that the atheists or the communists they think, اور جو بھی آپ کہہ لیں سیکولرسٹ سوشلسٹ، کہ دنیا خود سے بن گئی ہے، اب کوئی نہیں ہے، کوئی ہے تو آپ اس سے لڑ رہے ہیں، بہت سارے خدا ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک ہے خدا واحد لا شریک اللہ تعالیٰ، اور وہی اتھارٹی رکھتا ہے، اور جو اس نے قرآن میں کہہ دیا وہ سب باتیں سچ ثابت ہوئی ہیں۔ آج تک کوئی مائی کلال کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یہ ثابت نہیں کر سکا کہ قرآن کی چیز غلط ہے، بڑے بڑے کافر ہوں یا کوئی بھی ہوں، سب کے سب جو اسلام کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے نہیں مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی تھی، بہترین، ان جیسی کوئی شخصیت تھی، ان سے بڑا اسکالر کوئی نہیں تھا، اور ان سے زیادہ پاپولر شخصیت کوئی نہیں دنیا میں گزری۔ یہ تحقیق ہے، گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں پتہ نہیں کہاں کہاں سب آیا ہوا ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے واقعی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے جب سے اتری ہے۔ توریت میں زبور تو غائب ہے، انجیل میں بہت تبدیلیاں ہیں، قرآن میں نہیں آئی۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ڈی این اے کے بارے میں اتنا پرانا ذکر کر رکھا، اور کیسے وہ جو ہے ہر ایک کو دوبارہ کھڑا کر دے گا قیامت کے دن۔ تو یہ آج کی ہماری ریسرچ تھی، یہ بات تھی، اس پہ سنیے گا، غور کریے گا، شیئر کیجیے گا، آگے بتائیے گا، اور اس کو بھی اگر ہمیں سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ایسی معلومات آتی رہیں گی، اور چاہیں تو پچھلی ویڈیوز بھی دیکھیں، اور بہت ساری معلومات اس کے اندر ہیں، اس سے بھی آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے اور علم آگے بڑھایا جائے۔ دعاؤں کی درخواست سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔